بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جنرل ظہیر الاسلام صاحب جو ہیں وہ آپ ان سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ایک تو ان کا حوالہ پلوشہ ہے۔ پلوشہ ان کو یاد کر کے کہتی ہوں گی کہ تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، اس طرح کا گانا میرے ذہن میں آ رہا تھا، لیکن میں کوئی زیادہ چونکہ ان کی ذاتی زندگی کا معاملہ ہے تو وہ میں بات اس پہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن پلوشہ سے ہماری ہمدردیاں۔ جنرل ظہیر الاسلام صاحب جن دنوں دھرنے ہو رہے تھے پاکستان کے اندر 2014 میں، اس وقت وہ DGISI تھے۔ نواز شریف وہ سیاستدان ہے جو پاکستان کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہا، اور ایسا وزیر اعظم کہ جس کو تینوں دفعہ مطلب ٹھڈ مار کے نکالا گیا۔ مجھے اصل میں اپنے سیاستدانوں پہ اور جو ہمارے جو وزیر اعظم ہوتے ہیں ان کی قسمت پہ ہنسی آتی ہے۔ اتنے ووٹ لے کے آتے ہیں بیچارے کوشش کرا کے، اور ایک افسر کہتا ہے کہ نہیں ہے اتنی چاہیے، وہ تو جناب وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ بہرحال پرویز مشرف صاحب کے ہاتھوں سے نکالا ہوا وہ جس طرح کہتے ہیں نا، وہ خلد کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کہ وہ جو آدم کا نکالنا سنتے آئے تھے، تو جو فوج کے ہاتھوں نکلا ہو پاکستان کی سیاست سے، پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس سے، وہ دوبارہ وزیر اعظم آ کے بن کے بیٹھ جائے تو اٹس ناٹ مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ روٹین میٹر، بڑی وڈی گل ہے۔ کیوں وڈی گل ہے کہ آپ پاکستان کے مالکوں کے ساتھ پنگا لیں اور پھر جناب دوبارہ پھر آ جائیں، بڑی بات ہے۔ تو نواز شریف نے کچی گولیاں تو نہیں کھیلی۔ ظاہر ہے جو 3 دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہو تو وہ چھولے دے کے تو وزیر اعظم نہیں بنتا، وہ باقاعدہ جو سیاسی دنگل ہوتے ہیں وہ لڑا کے بنتا ہے۔ تو اس نے کچی گولیاں نہیں کھیلی، اس نے نام لیا تھا اپنی جو ایک پارٹی کے اجلاس میں، تو یعنی جس کو قوم بھی سن رہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ مجھے 2014 کے دھرنوں کے دوران جو اس وقت کے DGISI تھے جنرل ظہیر الاسلام صاحب، انہوں نے پیغام بھیجا کہ پائن استعفیٰ دے دیو نہیں تو تہاڈے نال بہت پیڑی کرنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جو پیغام لے کے آیا تھا بندہ آدھی رات کو، تو میں نے اس کو کہا کہ آپ جائیں، ہم دیکھ لیں گے اس کو، تو یہ سیاسی معاملہ اس کو ہم دیکھ لیں گے۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں جناب DGISI کی چھٹی کرا دینی سی۔ اب پاکستان کی 70 سال کی تاریخ دیکھیں آپ، اور پھر عمران خان صاحب کے یہ دعوے دیکھیں، اور پھر جب آپ ان کے تگانوں کے بیٹھ کے اوپر آئے ہوں کندھوں کو استعمال کر کے، بلکہ وہ لائے ہی آپ کو ہوں، آپ چوائس جو ہیں ووٹوں کی نہیں ہے، آپ چوائس ہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہیں کہ یار اے جڑا نا ہی از ویری گڈ بوائے، اے آئے گا، یہ اچھا بچہ ہے، پپو بچہ ہے، اس کو ہم جناب کھلاتے رہیں گے، یہ کھیلتا رہے گا، اپنی مرضی کرتے رہیں گے۔ تو وہ یعنی آپ اس طرح کے آپ کا کریکٹر ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ یار کہ میں ہے کی ہاں، مطلب وچوں کی ہاں، تو اور دعوے اس طرح کے کریں، یہ خالہ جی کا باڑہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے خلاف پاکستان کے اتنے طاقتور لوگ جس طرح کے DGISI ہوں، تو پھر آپ وزارت عظمیٰ کی کرسی کے اوپر 4 دن سکھ کے نہیں نکال سکتے، اور ان کو فارغ کرنا اٹس ناٹ مطلب ایزی جاب۔ تو انہوں نے بہرحال کیا انہوں نے جو کیا وہ ایک بڑی مزے کی بات تھی۔ وہ انہوں نے یہ کیا کہ ان کو جب پتہ تھا کہ یار کھیڑ ہتھوں بگڑی ہے، تو پھر اس بندے نے جہاں سے کھیڑ بگڑی تھی اس کھیڑ کو سنوارنے کے لیے اس کے باس کو کہا، بلایا۔ اب یہاں پہ خبریں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، یہ تجزیہ نہیں ہے کہ جی کہ ان کو یعنی وزیر اعظم ہاؤس بلایا گیا جنرل راحیل شریف کو، اور IB کی ایک ٹیپ جو ریکارڈ کی گئی تھی ٹیلی فون کال وہ سنائی، جس میں راحیل شریف جنرل ظہیر الاسلام صاحب جو تھے وہ کچھ لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے، اور جو لندن پلان تھا مشہور زمانہ کہ کینیڈا سے وہ جو پنچھی ہے وہ جو چٹا کوٹ پا کے پھرا کرتا ہے، جس کو چندہ لینے کے لیے پاکستانی یاد نہیں آ رہا، اور انقلاب جن کا جو ہے وہ ٹیکہ لگا کے سو گیا ہوا ہے، وہ وہاں پہ پہنچے۔ ادھر سے عمران خان صاحب دی گریٹ انہوں نے دسو رہی ہوتے نے، انہوں نے کون پوچھ سکتا تسی لندن کی کرن گئے ہو؟ تو وہ وہاں پہ پہنچے، اور جناب انہوں نے کیا کہ ایک پلان تیار کروایا ظہیر الاسلام صاحب نے، اور ظہیر الاسلام صاحب جو تھے وہ پیروی کر رہے تھے اپنے پیشرو کی، جناب شجاع پاشا صاحب کی۔ تو انہوں نے پورا پلان کیا کہ یار کہ اب کوٹ ان کوٹ ہے، یہ بڑی بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ یار کہ تسی کو 5-10 بندے مروا دیو نا تو نواز شریف فارغ۔ تو وہ جناب دھرنے ہو گئے۔ پھر رئیس شریف صاحب نے جب یہ والی کال سنی تو انہوں نے کہا کہ سر
کیونکہ یہ تو منہ پہ سر ہی کہتے ہیں نا، سلوٹ بھی مارتے ہیں، تو سر میں آئی ول ڈیل اٹ، آپ چھوڑ دیں اس کو. تو پھر جناب انہوں نے بلا کے وہ ویڈیو جنرل ظہیر الاسلام کو سنوائی کہ یہ آپ نے باتیں کی ہیں. اب ظہیر الاسلام صاحب جو تھے، اب وہ باتیں ہو گئیں. اب سوال یہ ہے کہ نواز شریف نے کیوں والی بات کی، کیونکہ یہ باتیں ایک دو جگہ سے پہلے آ چکی ہیں. یعنی نواز شریف نے کچی گولیاں نہیں کھیڑی. سیاستدان بڑی ایٹم ہوندا جناب علی. یہ جو پاکستان کے جن کی ساری عمر جو ہے وہ نوکری کرتے ہوئے گزری ہو، ان کو سیاست کی الف بے کا نہیں پتہ ہوتا، اور وہ دفتری سیاست کر سکتے ہیں کہ اے میرے خلاف ہے، میں ترقی کرنی ہے، ادی ٹانگ کھچو، ادی ٹانگ کھچو. ان کو ٹانگ کھینچنے کی سیاست آتی ہے. بہرحال اب وہ جو بھار تھا، جو بوجھ تھا ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف سٹیٹمنٹ دینے والا یا ایک راز افشا کرنے والا کہ میرے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی نے کیا کیا تھا، وہ تیسرے نمبر پہ ہیں جنہوں نے یہ والی بات شو کی. اس سے پہلے یہ بات اور بھی جگہ سے آ چکی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن آج ظہیر الاسلام صاحب نے دی نیوز کو یعنی وہ ایک یہودی لابی کا جو اخبار ہے، اس کو انٹرویو میں کہا، یا ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میں نے نہ وزیر اعظم کو کہا تھا کہ استعفیٰ دو، نہ میں نے کوئی بندہ بھیجا تھا، اور میں نے صرف یہ کہا تھا کہ جناب کے وزیر اعظم صاحب آپ تحریک انصاف کو پولیٹیکلی انگیج کریں. اچھا جی، وہ نواز شریف صاحب کی کر رہے سن انگیج ہی تو کر رہے تھے، اور کیا کر رہے تھے. اور بہرحال وہ ان کی انگیجمنٹ کے دوران جو تھا وہ والا ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہو گیا، جس کا آپ کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس نے کروایا تھا، کس نے نہیں کروایا تھا. اگر وہ نواز شریف نے کروایا تھا اور شہباز شریف نے کروایا تھا، رانا ثناء اللہ نے کرایا تھا، یار پڑھو نا. حکومت ہے آپ کی، وہ حکومت ہے جس نے کہا تھا ہم سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کا بدلہ لیں گے. وہ وزیر اعظم ہے اس وقت ملک کا. لیکن خیر وہ ایک ثانوی بات ہے، وہ نہیں ہونا، کیونکہ وہ جس نے کروایا. چلیں دفع کریں اس بات کو. بات یہ ہے کہ اب ظہیر الاسلام صاحب کی بات جو وہ کہہ رہے ہیں، تردید کر رہے ہیں نواز شریف کی تقریر کی کہ میں نے ان کو استعفے کا نہیں کہا تھا. ایدی غلط یقین کون کرے گا ان کی بات پہ؟ اب کون دھرے گا؟ کوئی بھی نہیں دھرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الزام صرف نواز شریف نے نہیں لگایا. دی بیٹل فار پاکستان جنرل شجاع نواز صاحب، جنرل ناصر جنجوا ہی نام تھا نا ان کا، ہاں ناصر جنجوا صاحب جو فوت ہو گئے تھے ٹریڈ مل پہ. آصف نواز جنجوا، میں بھول گیا تھا، اسی طرح کا نام تھا ان کا. یار میں تھوڑا سا چیزیں بھول جاتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا. تو ان کے بھائی ہیں شجاع نواز صاحب، یعنی ملٹری سن، اور انہوں نے وہ بتایا ہے، وہ کتاب پڑھیں. وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اور ریسنٹ پاسٹ کی ہسٹری ہے کہ ساری یہ 2014 کے واقعات اور 2007 کے واقعات سے شروع ہوتی ہے اور پھر اینڈ تک آتی ہے. وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اس وقت کے امریکہ کے جو پاکستان میں متعین سفیر تھے، انہوں نے بتایا کہ ہم نظر رکھ رہے تھے پاکستان کی صورتحال کے اوپر، اور جنرل ظہیر الاسلام صاحب جو تھے وہ پاکستان کے اندر ایک مارشل لا لگانے کا یعنی کہہ رہے کہ منصوبہ بندی کر رہے تھے. انہوں نے کوئی 2-4 کور کمانڈر اپنے ساتھ ملائے ہوئے تھے اور یہ دھرنا بھی انہوں نے کروایا تھا. اس طرح کی باتیں وہ کہہ چکے ہیں. یہ کتاب میں چھپ چکا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کی تقریب رونمائی پاکستان میں کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. لیکن یہ کتاب اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو سعید بک ڈپو پہ چلے جائیں، بینک پہ چلے جائیں، لاہور میں ریڈنگز پہ چلے جائیں، کہیں پہ چلے جائیں، آپ کو یہ کتاب مل جائے گی. اور وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اور پاکستان کا ماضی یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں سیاستدانوں کے ساتھ، وزراء اعظم کے ساتھ ایسے ہی کچھ ہوتا ہے. اگر ظہیر الاسلام صاحب وہ توے کے اوپر بھی بہ کے گواہی دیں یا یہ بیان دیں کہ وہ پائن میں تے کچھ نہیں کیتا، میں تے بڑا اچھا سولجر سا، میرا تو سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، میں کوئی تڑین لائی نواز شریف نو، کوئی نہیں مانے گا. اس لیے نہیں مانے گا کہ میں آپ کو ریسنٹ پاسٹ کی ایک اور مثال بتا دیتا ہوں. وہ فیملی جس کی پوری سیاست ان کے والد صاحب سے لے کے اب ان کے پوتوں دوتوں تک آ گئی ہے بات، وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے یوں نتھی ہو کے پاکستان کے اندر سیاست کرتے ہیں. اور جب ضرورت پیش آتی ہے، جب حالات اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی چاہیے ہوتی ہے بیساکھیوں کی صورت میں یا فیس سیونگ کے لیے، تو وہ دستیاب ہوتی ہے 24 گھنٹے. جس طرح شیخ رشید صاحب دستیاب ہیں نا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، اور وہ خود کہتے ہیں میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں، اور وہ تو کہتے ہیں کہ میں کی سارے ہی اتوں کی پیداوار نے. بہرحال ہوں گے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. وہ ہیں چودھری برادران،
چودھری برادران واقعہ یہ بتاتے ہیں، یہ انہوں نے انٹرویو میں بتایا ہوا ہے کہ جناب کہ وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران وہ ہمارے قافلے کے بندے ٹوٹنے شروع ہو گئے، سارے پی ٹی آئی دے جاننا پہ لڑا لگ گئی ہیں. تو ہم نے کہا جنرل کیا نام تھا جی ان کا، جو کیانی صاحب، جنرل کیانی صاحب کو کہا کہ سر جنرل شجاع پاشا ہم تو سمجھاؤ سر، ساڈے بندے توڑ کے پی ٹی ایچ کے کھلی جا رہا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کی ان سے ملاقات کراتا ہوں، وہ آپ کو فون کریں گے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پئیں اور باتیں اپنے معاملات سیٹل کریں. باس تو ایسے ہی کرتے ہیں نا جی. تو وہ شجاع پاشا صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. شجاع پاشا صاحب جو تھے وہ باتیں سن رہے ہیں. ایک بات انہوں نے کی، چودھری پرویز لائی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بندے توڑنے کرنے، نہیں میں کوئی نہیں توڑ رہا، میں دسو چوئی صاحب اسی ٹاڈے نال نہیں کرنا، تسی ساڈے اپنے ہو. تو خیر وہ کہتے ہیں کہ چوئی صاحب نے وہ بات بند کر دی. پھر ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں. اب چوئی صاحب نے جو پولیٹیکل، ایک سیاستدان تو سیاستدان ہوتا ہے جیسا مرضی کا ہو، مٹی کا مادھو کیوں نہ ہو، تو وہ باتیں سن کے بڑے انسپائر ہوئے. شجاع پاشا صاحب کہتے ہیں یار تہاڈیاں گلاں بہت وزندار نے، جاندار نے، پاکستان ایویں ٹھیک ہو سکتا ہے، میں تہاڈی عمران خان نال ملاقات نہ کراواں. تو چودھری جو تھے شجاع صاحب، انہوں نے کہا جنرل صاحب میں تہانوں پھڑ لیا. ویکھ لو نا، تسی پہلے کہہ رہے سو کہ میں عمران خان نال میرا کوئی تعلق نہیں، ہن تسی میری ملاقات کرا رہے یار. تو یہ تو کچھ ہوتا ہے، اور پاکستان کی تاریخ ہی یہی ہے. اب جنرل ظہیر الاسلام صاحب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب آگے تردید کیوں پیش کر رہے ہیں؟ وہ تردید اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ چھولے وک گئے، اب ان تلوں میں تیل نہیں، اب وہ جو پانڈے پونڈے تھے وہ کھڑک گئے ہیں. اب جو ہے وہ اپوزیشن وہ پورے پر تول چکی ہے، اور اس نے طے کر لیا ہے کہ پائن نسی ہونا ہے. یہ جو رولز آف بزنس ہیں، یعنی جو پاور پالیٹکس کے رولز آف بزنس ہیں، وہ ہم نے چینج کرنے ہیں. اور آخری بات، نواز شریف نے یہ بات نہیں بتائی تھی کہ ظہیر الاسلام صاحب کا پیغام لے کے کون آیا. تو وہ جناب اس طرح کے جو پاور بروکرز ہیں پاکستان کے اندر، وہ گنے چنے ہیں، اور ان میں سے پاور بروکروں کے جو امام ہیں ان کا نام ہے ملک ریاض صاحب. تو یہ پیغام لے کے ملک ریاض صاحب ادھی رات کو، لٹرلی ادھی رات کو گئے تھے، اور انہوں نے کہا اپنے اسحاق ڈار صاحب کو اٹھایا. نواز شریف کو جو لوگ جانتے ہیں وہ ٹائم پہ سونے کے عادی ہیں، 9-10 بجے سو جاتے ہیں. اچھا، اب یہ بات عمران خان کے سپورٹروں کو پتہ جی، پاکستان کا وزیر اعظم رات کو 9 بجے سو جاتا ہے تو ملک کس طرح چلے گا؟ ملک کے لیے تو پوری رات جاگنا پڑتا ہے، ایویں نہیں ہوندا، یہ سسٹم ہے. بہرحال وہ میں یہ اس طرف نہیں جاتا بات کو لے کے، شغل والی بات ہے. تو انہوں نے جا کے اسحاق ڈار صاحب کو اٹھایا، کہا کہ جناب نواز شریف کو اٹھاؤ. انہوں نے کہا خیر ہے، انہوں نے کہا نہیں بڑی ایمرجنسی. نواز شریف کو اٹھایا گیا اور ان کو بتایا گیا، یہ پیغام دیا گیا. نواز شریف نے کہا کہ اچھا چلو جاؤ تسی، میں آپ ہی گل کر لوں گا، پھر سوں گے. تو وہ آج نہیں تو کل یہ نام بھی سامنے آ جائے گا. اگر یہ بات تردیداں شردیداں اور وہ ہے سچ تلاش کرنے کی، اگر یہ رسم چل پڑی کہ آپ نگیٹ کر رہے ہیں، یعنی غلط کام کر کے بھی آپ نگیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں کیتا، تو پھر اگر وہ بے نقاب کرنے پہ آئے تو پھر ملک ریاض کا نام بھی ابھی تو یہ آف دی ریکارڈ چل رہا ہے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر. تو پھر کل کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ملک ریاض صاحب کس کا پیغام لے کے گئے تھے؟ ظہیر الاسلام صاحب کا لے کے گئے تھے. اور وہ اسی طرح کی پیغام رسانی کرتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے اندر کاروبار کرتے ہیں، اور جس نے پاکستان کے اندر کاروبار کرنا ہے اس کو پاور کے تمام کوریڈورز میں اس کی دسترس ہونی چاہیے، ورنہ تسی پاکستان سے کاروبار نہیں کر سکتے. اور آخری بات یہ کہ میں جو پوائنٹ جو میں میک کرنا چاہ رہا تھا کہ جنرل ظہیر الاسلام صاحب کی تردید سے اب کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی معنی نہیں رکھتی. اور یہ ان کو تردید اس وقت پیش کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کیونکہ پاکستان کے اندر ایک ڈیسائسو موومنٹ کا آغاز کل سے ہو رہا ہے، اور اس موومنٹ کا راستہ روکنا پاکستان کی جو مقتدرہ ہے، میں بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں، اس کے بس کا کھیل نہیں ہے. اب اس کو وہ نیوٹرلائز کرنا بھی چاہے تو یہ نیوٹرلائز نہیں ہوگی. الٹیمیٹلی وہی ہوگا جو پاکستان کا دستور کہتا ہے، اور پاکستان نے اگر قائم رہنا ہے اور چلنا ہے تو اس دستور پر اگر عمل کیا جائے گا تو ہی چلے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.